بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا پہلا حصہ پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ معزمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دل دادا تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بعد تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور دوسرے روز علل صبح ماب وزیر و میر شکار کے اور دیگر شکاری عملے کے شکار کھیلنے کے لیے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماہا اپنی سہیلی وزیرزادی کے ضد کر کے ہمراہ ہوئیں۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ تکان دور کرنے کے لیے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سجائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ و خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیرزادی کی تلاش سرحد کے ساتھ کی جانے لگی جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں ہی محبت پدری سے بے تاب ہو کر لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود منہمک تھے، لیکن بہت دوڑ و دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر بادل ناخواستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق وقت کہ بادشاہ اور اس کے شکاری عملے کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آ گئی، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا جو ذخیرہ قافلے کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے جا پہنچا۔ وہاں اس کو دو حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیرزادی تھیں۔ وہ اپنے والدین اور قافلے والوں سے جدا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچیں تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس الم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معزمہ منت مانی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنے اپنے واقعہ غشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکورہ پانی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ذرا اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ اور اتنی اونچی پہاڑی پر کیسے پہنچی؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سارا واقعہ بالتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہیں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر مذکورہ مع چند آدمیوں اور سواری کے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔
ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ کے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، جو ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں لے آیا۔ مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر مام وزیرزادی کے اس کے پڑوسی بادشاہ کے ہاں موجود ہے۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو مع تحائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دو۔ جب یہ خط اس بادشاہ کو تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں بخیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہیں، البتہ میری خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیرزادی کی شادی میرے وزیر اعظم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کرنے کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئیں۔ اب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور طرفین میں سامان شادی ہونے لگا۔ آخر کار وہ وقت بھی آن پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی۔ دلہنیں رخصت ہو کر سسرال چلیں۔ اتفاق وقت اور سامان جہیز تو بار کر لیا گیا، مگر شادی کا لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہ وہیں رہ گیا۔ اس کا اس وقت کی رسم کے لحاظ سے ساتھ جانا ضروری تھا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ باراتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش شروع ہوئی اور لوٹا نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ وہیں چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں اب میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ، نہ فوج، کچھ بھی نہیں، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ سپاہی نے لوٹا اٹھانے کی کوشش کی لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا مان ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے پھن باہر نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے مگر ممکن نہ ہو سکا۔ سانپ ہر مرتبہ سد راہ ہوتا تھا۔ مجبوراً اپنے ملک کی طرف واپس ہوا اور وزیر کے توسط سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا اور پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا بدرو ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شعبدے دکھلا رہی ہو۔ اس وقت تو میں تمہیں دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب سے بھرا اپنے خیمے سے واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمے میں قید کر دی گئیں۔ جب دونوں لڑکیوں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو وہ فور رنج سے بے تاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ معلوم نہیں کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی دلہن بنائی گئیں اور آج قید خانے میں قیدی بنے ہیں، اور اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوند، معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ وہی بیوی جو پہاڑ پر تشریف لائی تھیں نظر آئیں اور بکمال شفقت فرمایا، لڑکیوں، تم نے پہاڑ پر جو منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گی تو جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنیں گی، تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملی مگر یہ کہانی نہ سنی، اس وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے، اسی زندان میں کہانی سنو۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے طفیل سے تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا کہ اس قید خانے میں درہم کہاں ہے جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگائیں، پھر کون لائے گا؟ معزمہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل میں
2 درہم تم کو ملیں گے اور خیمے کی پشت پر ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، وہ شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر معزمہ غائب ہو گئیں۔ لڑکیوں کو ہوش آیا۔ ایک نے دوسرے سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل میں 2 درہم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن رسیدہ آدمی کو جاتے دیکھ کر ان کو بلایا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے 2 درہم کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی سنی اور پھر دعائیں مانگیں۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آن پہنچا اور ان دونوں لڑکیوں کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا، اور دونوں لڑکیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم پہلے بادشاہ کے پاس لے چلو، ہمیں ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کرا لیجئے۔ اگر اب بھی وہی حالات ہیں تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجئے۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو نہایت سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیجا کہ جا کر دریافت حال کرے۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہی اور تخت و تاج سب بدستور موجود ہے۔ وہ بے حد حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس اضطراب کو دور کر دو۔ لہٰذا بادشاہ کے ایما پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت، پہاڑ پر پہنچنے، اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پوری نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے، اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معزمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر واپس آ گئی۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بدفعل جناب سیدہ پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی دلی مرادیں برلائے۔ آمین ثم آمین۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اب آپ کو صرف یہ بتانا باقی رہ گیا ہے کہ یہ کہانی ختم ہونے کے بعد اور شیرینی تقسیم ہونے سے پہلے زیارت جناب سیدہ عالم کا پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیکہ یا سید النساء العالمین، السلام علیکہ یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت، السلام علیکہ ایتہا، السلام علیکہ ایہا الصدیقۃ الشہیدۃ، السلام علیکہ ایتہا الرضیۃ المرضیۃ، السلام علیکہ ایہا الفاضلۃ الزکیۃ، السلام علیکہ ایتہا التقیۃ النقیۃ، السلام علیکہ ایتہا المحدثۃ العلیمۃ، السلام علیکہ ایتہا المغضوبۃ المظلومۃ، السلام علیکہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔